میں تمہارا خون پی جاؤں گی درندے کہیں کے۔ عشا کل رات کے اندھیرے میں بظاہر اپنی عصمت پر داغ لگوا چکی تھی، اسی لیے مقابل کھڑے شخص کو مارتے نوچتے کھوجتے ہوئے سے بد دعائیں دے رہی تھی، جس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فار شور بیبی ڈال، کیونکہ رات کی طرح اب روز دستیاب رہوں گا تمہیں۔ اس کی بات نے عشا کو صدمے سے پاگل کیا۔ وہ کل رات اپنے یونی کے ٹور کے ہمراہ ایران آئی تھی، جس کا نکاح کچھ عرصے پہلے والدین نے پوری طرح اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، اسے سمجھ نہیں آئی اتنے کنزرویٹو ماں باپ اسے اتنی دور کیسے بھیج سکتی ہیں، لیکن وہ ایئرپورٹ سے ہی آگاہ ہو گئی تھی۔ اسے ایک محل نما گھر میں لایا گیا اور وہ شخص اس پر حاوی ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کا انڈر کور سیکرٹ ایجنٹ شوہر ہے، جو کور بیک سٹوری کے طور پر فی الحال ایران میں ایک افغانی اسمگلر بن کر رہ رہا تھا۔ جب اپنی بیوی کو ایئرپورٹ پر دیکھا اور خود پر سے اختیار کھوتے اسے حاصل بھی کر لیا، لیکن ابھی وہ کسی کو بھی اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ میں اس ذلت کی زندگی سے بہتر حرام موت مر جاؤں گی، وہ حلق کے بل چلاتی تیمور خان زادہ کی جان لبوں پر لے آئی۔ کچھ عرصہ پہلے عشا اور جو آج کالج بھی جا رہے تم نے، نسرین بیگم اس کے سر پر کھڑی سے اٹھا رہی تھی۔ رات کو لیٹ نائٹ تک ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ جی مما اٹھ جاتی ہوں، وہ حنون آنکھیں بند کیے بولی۔ 5 منٹ اٹھ کر باہر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نسرین بیگم اسے دھمکاتی چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد وہ اٹھ بیٹھی، بمشکل آنکھیں کھولتے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر سائڈ سے فون اٹھاتے بیٹری چیک کی۔ اس کی بیٹری بھی ختم ہو گئی۔ بولتے وہ فون چارج پر لگا چکی تھی، بورڈ اس کے بیڈ کے ساتھ ہی تھا۔ پھر ایک انگڑائی لیتے بیڈ سے اٹھی۔ آج اسے کالج جانا تھا، لیکن وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ آج ہونے والا ٹیسٹ تھا، جس کی تیاری زیرو تھی۔ 1 مہینے کے لیے ان کی میتھ کا ٹیچر چھٹی پر گئے تھے، اس لیے ایک ہفتے پہلے ایک نیو ٹیچر انہیں پڑھانے آئے تھے۔ آج انہی کا ٹیسٹ تھا۔ آج چھٹی کر لوں؟ عشا بولی۔ نہیں یار، سر منیب قتل کر دیں گے اگر چھٹی کی تو۔ اتنے زیادہ ٹیچرز میں سے ہمیں یہی ٹیچر ملنے تھے۔ اللہ جانے اتنے روڈ کیوں ہے۔ یقیناً ان کی بیوی ہر روز انہیں جلا ہوا کھانا دیتی ہوگی۔ وہ بیڈ سے بڑبڑاتے اٹھی اور بولتے واش روم میں بند ہو گئی۔ نسرین بیگم نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا تھا، خود شاید وہ کچن میں تھی۔ عشا ناشتہ کرنے کے بعد اٹھی اور اب کمرے میں جاتے تیار ہونے لگی۔ اللہ کرے آج سر منیب آ ہی نہیں، اگر آ گئے تو کیا؟ پھر سے کان بند کر کے ڈانٹ سن لوں گی ان کی۔ وہ تیار ہوتے بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی کالج پہنچ چکی تھی۔ عشا ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ اس کی دوست مریم اس کے پاس آتی بولی۔ کیسی ہو سکتی ہے؟ اسے دیکھتے بولی۔ اب وہ دونوں کلاس کی طرف جانے لگی تھی۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ بس سر سے ڈانٹ ہی تو سنی ہے، کان بند کر کے سن لینا۔ عشا نے بے فکر لہجے میں بولی۔ آسان ہے سر کی ڈانٹ سننا، اتنا برا لگتا ہے؟ تو پھر ٹیسٹ کیوں یاد نہیں کیا؟ میں تو خیر ڈرامہ دیکھتی رہی تھی، تم بتاؤ۔ یار مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کچھ، رات کو اتنی دیر تک ٹرائی کرتی رہی ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مریم بیچارگی سے بولی۔ خیر یار، 45 منٹ کی بات ہے، اللہ اللہ کر کے گزر ہی جائے گے۔ وہ دونوں اب کلاس میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کے پیچھے ہی سب منیب کلاس میں داخل ہوئے۔ وہ تقریباً 25 یا 26 کے لگ بھگ تھے۔ سب سے یونیک ان کی بلیو آنکھیں تھیں جو اپنا رنگ بدلتی رہتی تھی۔ ہلکی ہلکی لائٹ براؤن داڑھی کے ساتھ وہ پاکستانی کہیں سے نہیں لگتے تھے۔ سر ہمارے پیچھے ہی آ رہے تھے؟ عشا بولی۔ ہاں شاید۔ کچھ منٹ بعد ان کا ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ عشا کے آگے مریم بیٹھی تھی۔ سر نے 2 سوال لکھوائے تھے، عشا کو ایک بھی نہیں آتا تھا، جبکہ مریم حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس عشا، آپ کیوں نہیں کر رہی؟ سر منیب اس کے پاس آتے بولے۔ ان کی آواز پیاری تھی لیکن غصے سے بھری۔ سر مجھے نہیں آتے۔ وہ کھڑے ہوتے سر جھکاتے بولی۔ ڈرامے دیکھنے سے فرصت ملتی تو ٹیسٹ تیاری کرتی نا، چاہے کلاس سے باہر کھڑی ہو جائے۔ سر کلاس میں ہی ڈانٹ لیجیے، عشا انہیں دیکھتے بولی۔ باہر جائیں، مستقل لہجے میں بولا۔ عشا منہ بناتے باہر چلی گئی۔ وہ اپنی کلاس میں سب سے ٹھیک لڑکی تھی۔ کچھ دور کھڑے ہونے کے بعد وہ کلاس کے سامنے آئی۔ سر میں پانی پیا؟ وہی کھڑے رہے۔ سر کلاس میں آنے کے بعد بھی تو مجھے جانا ہی ہوگا، تو پھر ابھی ہی چلی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے جائیں، 5 منٹ میں ہی واپس آنی چاہیے آپ۔ جی سر، تو بولتی چلی گئی۔ پانی کولر کالج کے بیک گراؤنڈ میں لگا ہوا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی آرام سے پانی پی رہی تھی جب اسے کچھ عجیب آوازیں آئیں۔ وہ حیران ہوئی اور کھڑے ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کولر کے تھوڑا دور ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے بارے میں سب کا یہی خیال تھا کہ یہاں پانی ٹینکی ہے۔ وہ کمرے کے پاس جاتے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا لائے ہو ریاض؟ باس نے یہی دی ہے، لیکن یہ ہم کیسے پانی میں ملا سکتے ہیں؟ باس کا کہنا ہے کہ اس طرح کا حق زیادہ کہ جتنی زیادہ لڑکیوں کو نشے کی لت لگے گی اتنا منافع ہوگا۔ ٹھیک ہے پھر ملا دو۔ عشا کی آنکھیں پھیلی۔ اس نے گلاس فوراً کولر میں رکھا اور بھاگ گئی۔ اس کی سپیڈ اچھی خاصی تیز تھی۔ جب تک کمرے میں موجود آدمی باہر نکلے وہ گراؤنڈ سے غائب ہو گئی تھی۔ کہاں تھی آپ؟ کلاس کے باہر ہی سب منیب کھڑے تھے، یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سر وہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بھاگ کر کیوں آئی ہے؟ وہ ابھی سے گھور رہا تھا۔
जो घुटनों पर हाथ रख के सांस ले रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी, भागना पड़ा वरना इन्हें पता चल जाता। क्या पता चल जाता और क्या किसे? वो अब संजीदा हुआ था। वाटर कूलर के साथ जो कमरा है वहां से दो लोगों की बातों की आवाज आ रही थी। वो पानी में ड्रग्स। मुनीब ने इसका हाथ उठाते से रोका। मेरे ऑफिस जाए सीधा और किसी को कुछ मत बोलिएगा। जी सर। क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उसे वैसा ही है जो मैंने बोर्ड पर कराया है। वो बोलकर चला गया। ईशा ऑफिस में खड़ी चक्कर लगा रही थी, इतने में सर मुनीब भी वहीं आ गए। कहो क्या सुना था? सर वो भाई रियाज और शायद भाई मलिक थे, वो कह रहे थे पानी में ड्रग्स मिलाते हैं, जितनी ज्यादा लड़कियों को नशे की लत होगी इतना मुनाफा होगा। तुम श्योर हो कि वो रियाज और मलिक ही थे? जी सर, मलिक ने रियाज का नाम लिया था और मलिक को मैंने इसकी आवाज से पहचाना था। ठीक है ईशा, आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा वरना आपकी जान को खतरा होगा। लेकिन सर हम ऐसे कैसे इन्हें छोड़ सकते हैं? उन्होंने पानी में ड्रग्स मिलाई है। मैं जानता हूँ मिस ईशा और आप फिक्र ना करें, इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन आप कैसे संभालेंगे? मिस ईशा यहाँ आपका काम खत्म हुआ, अब आप इस मामले से दूर रहें वरना आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है सर, अब आप क्लास में जाएं। जी सर। वो बोलते चली गई। अगले दिन कॉलेज आने पर मालूम हुआ कि कॉलेज वाटर कूलर्स बंद हो गए हैं। वजह किसी को मालूम नहीं थी सिवाय ईशा के। मतलब कि सर ने कूलर्स बंद करवा दी, बहुत अच्छा किया। ब्रेक टाइम में कॉलेज में घूम रही थी, साथ मरिया भी थी। यार मुझे प्यास लगी है, मरिया बोली। ईशा ने से बैग से बोतल निकाल दी। वैसे हैरत ईशा, तुम कभी पानी नहीं लाती, आज कैसे ले आई? वो पानी पीने के बाद बोतल इसे वापस करते बोली। मामा ने जबरदस्ती पकड़ा दी। तुम्हें कोई अंदाजा है कि कूलर्स क्यों बंद हुए हैं? नहीं, मैं भी नहीं चाहती, ईशा बोली। अमूमन तुम्हें पूरे कॉलेज की खबर होती है, इसकी क्यों नहीं? मरियम साहिबा, क्या आपने मुझे जासूस समझ रखा है जो मैं प्रिंसिपल ऑफिस से खबरें चुरा कर लाऊं? मरियम हंस पड़ी, इसके साथ ईशा भी हंस पड़ी। इतने करीब से सर मुनीब गुजरते उन्होंने सर फेरते ईशा को देखते हल्का सा सर हिलाया। वो मुस्कुराई। कुछ देर सुकून से गुजरे थे जब ईशा ने फिर किसी से पंगा ले लिया। वो अकेली वापस जा रही थी जब इसे महसूस हुआ कोई इसका पीछा कर रहा है। जिसे पलट कर देखा तो काफी दूर 3 लड़के आ रहे थे। ये तो मेरा पीछा नहीं कर रहे होंगे, वो बड़बड़ाई और दोबारा चलने लगी। कुछ ही देर गुजरी जब इसे फिर वही एहसास हुआ। इसने मुड़कर देखा तो वही लड़के इसके पीछे आ रहे थे, लेकिन अब फासला कुछ कम था। सड़क किनारे खड़े होते ईशा ने बैग से फोन निकाला और कान के साथ लगाया। कॉलेज में फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी लेकर जाती थी। हेलो पुलिस स्टेशन, वो इन लड़कों को देखते बोली। पुलिस का नाम सुनते वो तीनों गड़बड़ाए। वो तीनों तेजी से इसके आगे से गुजरे और एक गली में मुड़ गए। वो फोन रखते चलने लगी जब इसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ खड़े एक ख्वाजा सरा पर पड़ी। वो इसे ही देख रहा था। ईशा ने एक नजर इसे घूरा और आगे बढ़ गई। कुछ देर गुजरी थी जब इसे महसूस हुआ कि कोई इसके साथ चल रहा है। इसने चेहरा मोड़ते देखा, इसकी दाएं तरफ वही ख्वाजा सरा था। ईशा वहीं रुक गई। इसके रोकने पर वो ख्वाजा सरा भी रुक गया। मेरा पीछा कर रहे हो? लड़की, जहां मैं जा रहा हूँ शराफत से मेरे पीछे आओ, वो खौफजदा करने वाली आवाज से बोला। किस खुशी में? अगर अपनी सलामती चाहती हो तो। तुम कौन होते हो मुझे मेरी सलामती देने वाले? ईशा ने जल्दी से अपने कंधे से बैग उतारा और उसके मुंह पर मारते बोली। वो ख्वाजा सरा हैरान हुआ। मुझे किडनैप करोगे? शक्ल देखी है अपनी? वो उसे दोबारा मारते बोली। ख्वाजा सरा 3-4 कदम दूर हुआ। किडनैप का शक्ल से क्या लेना देना? वो बोला। ओ एक कमीने इंसान, आखिरी बार बोल रही हूँ, निकल यहाँ से वरना सर मुनीब का गुस्सा तुझ पर उतार दूंगी। वो इसे घूरते हुए बोली गुस्से से। ईशा का चेहरा बेजवी था, रंगत साफ थी। धूप होने की वजह से इसके गाल सुर्ख हो रहे थे। सर पर कॉलेज का दुपट्टा था और कंधे पर शॉल थी जिसकी इसे बिल्कुल होश नहीं थी। सर मुनीब, वो कौन है? तुझसे मतलब? वो बोलते इसे घूरने लगी। जा रहा हूँ, लगता है सर मुनीब ने अच्छी बेइज्जती की है तुम्हारी। बेइज्जती? ना ना ना, वो बेइज्जती नहीं करते बल्कि हर दूसरे दिन टेस्ट दे देते हैं। फिर जब टेस्ट गलत हो तो घर कॉल कर देते हैं। आज मेरे घर कॉल कर दी। वो गुस्से में बोली। तो ख्वाजा सरा जैसे मुस्कुराया था। बहुत अच्छा किया, तुम जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए। ईशा ने इसे दोबारा बैक मारा। बहुत बकवास कर रहे हो, जाया हो जाओगे मेरे हाथों से। उसे दूसरी बार मारते बोली। अच्छा लड़की, इस रास्ते से अकेले मत आया करो। वो संजीदा होते बोला। तू क्या फौज की कराया करूं? लगता है बहुत बड़ी शिकायत लगाई है सर मुनीब ने तुम्हारी। इनका नाम भी मत लो मेरे सामने। मुझसे फिर बैग मारते बोली। लड़की, मैं तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं हूँ। मैंने तुम्हें मुक्का नहीं बैग मारा है। वो बैग कंधे पर डालते बोली। मैं संजीदा हूँ लड़की, इस रास्ते पर आजकल बहुत गुड्डे घूमते हैं। मैंने तो मैं क्या करूँ? मेरे घर को यही रास्ता जाता है। तो फिर घर में से किसी को ले आया करो साथ। पहली बात, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी कि जब मैं किसी के साथ होगी तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा?
بلکہ تم چھوٹی بچی رہی ہو اس لیے تمہیں خطرہ ہے۔ وہ یکدم ہنس پڑی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں بڑی لڑکیوں سے زیادہ چھوٹی بچیوں کو خطرہ ہے، مہذکہ خیز لہجے میں بولی۔ خواجہ سراب جیسے اسے گھورنے لگا تھا۔ گھور کس خوشی میں رہے ہو؟ منہ توڑوانا ہے کیا؟ میرے خیال میں ابھی تم پاکستان کی ہر سرزمین پر کھڑی ہو۔ خیال، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے ملک ہی کھڑی ہوں۔ وہ بولتے چلنے لگی۔ مطلب کہ مانتی ہو کہ پاکستان تمہارا ملک ہے، تو پھر کیا امریکہ کا ملک ہے؟ وہ تجزیہ بولی۔ وہاں لہجے میں نفرت تھی اپنے وطن کے لیے۔ اس کی بات سنتے عائشہ رکی۔ ایک لگاؤں کان کے نیچے، عقل کے اندھے میں یہاں کے کمینے اور برے لوگوں سے نفرت کرتی ہوں، اپنے وطن سے نہیں، اور خاص کر پولیس سے۔ اب نکلو یہاں سے۔ وہ بولتے دوبارہ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے پولیس کا نام لے کر ہی ان لڑکوں کو بھگایا تھا۔ اس خواجہ سرانے سے یاد کروایا۔ تم میری باتیں سن رہی تھے؟ وہ پھر رکی۔ اتنا اونچا بولو گی تو سنوں گا ہی نا۔ تم نے پہلی فرصت میں نکلو یہاں سے، اس سے پہلے میرا دماغ مکمل طور پر خراب ہو جائے۔ ابھی بھی رہتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ عائشہ حیران ہوئی، پھر اپنے بیگ کے اندر سے تائتے سے مارنے لگی۔ بس بس، تمہارا موبائل ٹوٹ جائے گا، وہ اپنا بچاؤ کرتے بولا۔ عائشہ نے فوراً موبائل نکالا اور اسے چیک کیا، پھر دوبارہ چلنے لگی۔ اتنے میں اس کی امی کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ آ رہی ہوں، راستے میں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہاری ٹیچر کی کال آئی تھی۔ جانتی ہوں سر، منیر نے کال کی تھی گھر۔ تمہارا ٹیسٹ پھر سے غلط ہوا عائشہ، آخر تم پڑھتی کیوں نہیں ہو؟ سارا دن ڈرامے، سارا دن ڈرامے۔ ماما آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھے میتھ نہیں پسند، آپ کو کہا بھی تھا کہ مجھے انجینئرنگ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا تھا تم نے؟ ہاں وہی فضول۔ ماما پلیز، کر تو رہی ہوں آپ کی مرضی کا سبجیکٹ، مزید کیا کروں؟ اور رہی بات میتھ کی، تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھے کہ میں اس میں پاس ہونے کی کوشش بھی کروں گی۔ تم گھر آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اوکے، میں راستے میں ہوں، اللہ حافظ۔ اسے بولتے فون بیگ میں رکھا۔ تمہیں میتھس نہیں پسند؟ تو خواجہ سرار اس کے برابر آتے بولا۔ تم گئی نہیں؟ اس گلی کے آخر تک تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ یہاں خطرہ ہے۔ عائشہ نے سر جھٹکا۔ انجینئر تو بہت اچھا کام ہے، پھر تمہیں کیوں نہیں پسند؟ ویسے ہی میرے شوق الگ ہے، مجھے میتھس نہیں پسند اور نہ ہی انجینئر میں کوئی دلچسپی ہے مجھے۔ تو پھر تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا جو تمہیں پسند تھا۔ ماما نے نہیں کرنے دیا۔ کس کا شوق تھا تمہیں؟ شوق اب بھی ہے، وہی کرتی ہوں سارا دن۔ فیشن ڈیزائننگ؟ مطلب کہ کالج کا پڑھنے کے بجائے تم فون دیکھتی رہتی ہو؟ ہاں یہی کرتی ہوں، پھر نیو ڈیزائن سوچتی ہوں، اس لیے میتھس نہیں کرتی۔ تو کیا باقی سبجیکٹس کرتی ہو؟ ہاں ہر اتوار کو پڑھتی ہوں باقی سب کا۔ میتھ سے خاص دشمنی ہے تمہاری؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ عائشہ کو اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک انجان کو اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ فوراً سے ڈانٹتے بولی۔ خواجہ سرا نے منہ بنایا۔ اس وقت اس نے عائشہ کو کلائی سے پکڑتے ہوئے دوسری طرف کیا۔ عائشہ سڑک کنارے چل رہی تھی، اب وہ دوسری طرف تھی۔ کیا تھا یہ؟ وہ خواجہ سرا کو گھورتے بولی، لیکن وہ پیچھے آتے لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے رکنے پر وہ تینوں بھی رک گئے تھے۔ عائشہ بھی حیرانی سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ اوئے نکل یہاں سے، ان میں سے ایک لڑکا خواجہ سرا سے بولا۔ یہ لڑکی ہمارا شکار ہے، دوسرا لڑکا بولا۔ اس وقت عائشہ نے آگے آتے تینوں کے منہ پر سپرے کیا، پھر باری باری تینوں کو کک ماری۔ مجھے شکار بناؤ گے؟ شکل دیکھی اپنی؟ وہ توڑ دوں گی تم سب کا۔ وہ اپنا بیگ انہیں مارتی بولی۔ وہ تینوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سر پر گرے تھے۔ چلو اب، وہ خواجہ سرا سے بولی۔ خواجہ سرا کافی متاثر نظر آ رہا تھا اس سے۔ ایک بات تو بتاؤ، شکل کا کڈنیپنگ سے کیا لینا دینا؟ عائشہ اس کی بات سنتے بولی۔ میری شکل دیکھو اور اب ان کمیروں کی دیکھو، ان کی شکلیں ہیں مجھے اپنا شکار بنانے والی، اور دوسری بات یہ صرف ایک ڈائلاگ ہے۔ وہ بولتے آگے بڑھی۔ گلی کے آخری تک میں سڑک شروع ہو جاتی تھی، وہاں کافی گہما گہمائی تھی۔ خواجہ سرا وہیں کھڑا ہو گیا۔ عائشہ سڑک کراس کرتے دوسرے نمبر کے گھر میں داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں ہی اس کی ماما بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ وہ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ عائشہ مجھے صاف صاف بتاؤ، تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ جانتی ہیں، انہیں دیکھتے بولی۔ تمہارے بابا نہیں مانیں گے۔ ماما میرا شوق ہے پڑھنا، مجھے ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے بابا اس حق میں نہیں ہے۔ عائشہ غصے سے اڑ گئی۔ اگلے دن وہ پیپر پہ بس اپنا نام لکھ کر سر کو دے آئی تھی۔ آپ کو آج بھی نہیں آتا؟ جی۔ میں باہر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ وہ خود ہی بول کر باہر چلی گئی۔ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھی، مطلب کہ وہ رات کو روئی تھی۔ چھٹی ہونے کے بعد وہ واپس گھر جا رہی تھی جب وہی خواجہ سرا کہیں سے نکلتے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تو پھر آ گئے؟ وہ اسے ایک نظر دیکھتے بولی۔ ہاں میرا ٹھکانہ یہی سڑک ہے۔ اچھا، کیا ماں نے زیادہ ڈانٹا تھا جو اتنا روئی؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں روئی ہوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں لڑکی۔
ओह हाँ, मेरी आंखें ऐसी ही है। वो बोलते चलने लगी। मामा ने नहीं डांटा था टेस्ट के बारे में। उन्होंने क्या कहना था, मुझे वैसे ही रात को रोई थी। हाँ सही सही, आजकल वैसे भी लड़कियों के दोस्त होते हैं तो फिर वो रोती है। वो सर हिलाते बोला। ईशा रुकते से घूरने लगी। कुछ गलत कह दिया क्या? ईशा ने बैग उतारते से मारा। अगर कोई लड़की रात को रोई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी लड़के के लिए रोई होगी। ये भी हो सकता है कि इसका पसंदीदा किरदार मर गया हो। वो बैग फिर से इसे मारते हुए बोला। मर गया? कौन मर गया? कल तो यहाँ से किसी का जनाजा नहीं गया। वो अपना कंधा सहलाते बोला। ईशा ने फिर से घूरा। मेरे ड्रामे का हीरो, कल रात लास्ट एपिसोड थी लेकिन वो हीरो ही बन गया। वो अफसरदा लहजे में बोली। ओह बड़ा अफसोस हुआ। तुम्हें अफसोस क्यों हुआ? तुम्हें क्या पता कि कौन मरा है? अगर कोई मरे तो कहते हैं कि अफसोस हुआ। वो एक्टर हकीकत में जिंदा है लेकिन ड्रामे में मरा है। वो इसे दोबारा बैग मारते बोली। पागल लड़की। वो अपना कंधा दबदबाते बड़बड़ाया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। हर दूसरे दिन सर मुनीम इसके घर कॉल करते, फिर नसरीन बेगम से इसकी अच्छी खासी होती, लेकिन इसका एक ही जवाब होता कि इसे मैथ नहीं पसंद। अब तो नसरीन बेगम तंग आते जलील अल कदर साहब ईशा के बाबा को मनाने लगी थी कि वो ईशा को फैशन डिजाइनिंग पढ़ने दे। एक रात वो 12 बजे करीब अपना काम खत्म करके खिड़की खोलते बाहर टेरेस की तरफ आई। अमूमन वो बहुत कम ही खिड़की खोलती थी। कुछ देर बाद वो अंदर जाने को पलटी जब इसकी नजर दरख्त पर पड़ी। वो सड़क की दूसरी जानब लगा था। इसे लगा कि वहां कोई खड़ा है। इससे फोन की लाइट ऑन करते देखने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा ना हुआ। इसी वक्त हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। इसके कमरे तक आते बाल हवा के दोष पर लहराने लगे थे। वो मुस्कुराता हुए महसूस करने लगी थी आजकल वैसे ही इसे जिंदगी अजीब लगने लगी थी। कुछ देर बाद वो सोने के लिए अंदर चली गई। इसके जाते ही दरख्त के ओट से कोई बाहर निकला। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अगले दिन ब्रेक टाइम ईशा को सजा के तौर पर मैथ का टेस्ट 5 बार हल करना था। वो और मरियम कॉलेज के फ्रंट राउंड में बैठी थी। सर इस वक्त ही जा रहे हैं। मरियम सर मुनीर की गाड़ी कॉलेज से निकलते देखकर बोली। हमें सर दर्द देकर खुद चले गए हैं। ईशा एक नजर देखते बोली। मरियम मैं 2 दफा लिख चुकी हूँ, बाकी तुम लिख दो प्लीज। लेकिन ईशा अगर सर को पता चल गया तो? कोई नहीं पता चलेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। कॉलेज से वापसी पर से नसरीन बेगम की कॉल आई। 1 मिनट। बस ख्वाजा तरह से बोलती फोन कांच से लगाते थोड़ा साइड पे हुई। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ईशा कहाँ हो? रास्ते में हूँ मामा। अच्छा जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा आए हैं। सच में? इतनी अचानक? वो खुशी से चीखी। हाँ। ठीक है मैं जल्दी आती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो ख्वाजा सरा बोला। बाबा आए हैं। वो तेज कदम उठाते बोली। कहाँ से? वो स्पेन होते हैं। अच्छा। वो दोनों हम कदम चल रहे थे कि इन्हें रुकना पड़ा। इनके सामने 5 लड़के खड़े थे। एक लड़का आगे खड़ा था, बाकी 4 इसके पीछे थे। कौन हो तुम लोग? ईशा बोली। ये लड़की थी वो। इन लड़कों का बॉस बोला। जी। इस छोटी सी लड़की से मार खाई है तुम लोगों ने, शर्म से डूब मरो। ईशा ने बैग से स्प्रे निकाली। इससे पहले वो स्प्रे कर पाती इस लड़के ने इसके हाथ पर घूमते किक मारी जिससे बोतल इसके हाथ से गिरी। इस ख्वाजा सर ने फौरन इसे पकड़ते पीछे किया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो उन्हें देखते गुस्से से बोला। ओए तू निकल यहाँ से वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। मेरा नाम ओए नहीं गुलाबो है। तो ख्वाजा सरा बोला। गुलाबो? वो लड़के हंस पड़े। हैरान तो ईशा भी हुई। सड़क पर गिरी बोतलें देखते ईशा वो बोतल उठाने को आगे बढ़ी। इन लड़कों के बॉस ने इसका बाजू पकड़ लिया। ना ना ना, कोई होशियारी नहीं। बाजू छोड़ो। गुलाबो ने से घूरते इस लड़की की कलाई पकड़ते कहा। बहुत हीरो बनने का शौक है तुझे? वो लड़का बोला। मैं कह रहा हूँ कि बाजू छोड़ो। ईशा ने आंखें घुमाते अपने दूसरे हाथ के नाखून इस लड़के के हाथ में गाड़े। पूरी शिद्दत से नाखून मारते इसने इस लड़के के पैर पर भी पैर मारा। वो हल्का सा किराहा। इसकी गिरफ्त ढीली होते ही ईशा ने अपना बाजू छुड़वा लिया। ईशा को दूर करते गुलाब ने से एक मुक्का मारा। वो लड़का कई कदम दूर हुआ। बाकी 4 लड़के भी अब इनसे मारने आए। ईशा ने जल्दी से स्प्रे बोतल उठा ली। गुलाबों को एक एक बार से ही वो सब नीचे गिर गए। ईशा इसे लड़ता देखकर मुतासिर कम हैरान ज्यादा हुई थी। तुम्हें लड़ना आता है? जिनकी सारी जिंदगी सड़कों पर गुजरी हो इन्हें लड़ना आ ही जाता है। वो ईशा के पास आते बोला। इसने स्प्रे बैग में रखी। हाथ दिखाओ अपना। इसने ईशा का हाथ देखा जो काफी सुर्ख हो रहा था। मैंने कहा था ना कि रास्ता बदलो। मैंने भी कहा था कि मेरे कॉलेज को यही रास्ता जाता है। तो फिर कॉलेज बदल लो। मैं तो फौरन बदल दूं लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे। वो चलते हुए बोली। घर पहुंची तो देखा कि इसके बाबा लाउंज में बैठे थे। वो जल्दी से इनसे मिली।
آپ نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ بس اچانک یہ پلان بنا، اس لیے۔ صحیح صحیح۔ ہاتھ پر کیا ہوئی عیشا؟ نسرین بیگم اس کا ہاتھ دیکھتے بولی۔ پھر عیشا نے آج ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس کی بات سنتے وہ دونوں بھی پریشان ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، کل سے میں تمہیں لینے آیا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں بابا، گلاب وہی ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی خواجہ سرا پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ 1 مہینے سے وہی میرے ساتھ آتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تمہارے بابا لے آیا کریں گے تمہیں، نسرین بیگم بولی۔ وہ آج ہی تو ہے واپس، آپ انہیں آتے ساتھ ہی کام پر لگا دیں۔ کام کیسا؟ فرض ہے میرا، جب تک پاکستان ہوں میں تمہیں لے آیا کروں گا، اور جانے سے پھر کوئی گاڑی لگوا دیں گے۔ آپ جانتی کہ مجھے وین نہیں پسند۔ چلو دیکھ لیں گے اس کا بھی کوئی حل۔ اگلے دن وہ چھٹی پر تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کمرے میں بیٹھی کوئی فیشن کے متعلق ویڈیو دیکھ رہی تھی جب نسرین بیگم کمرے میں آئی۔ جی امی؟ وہ فون رکھتے بولی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ انکار کر دے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میں پوری بات تو سن لو میری۔ جی بولے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے۔ رشتہ ہمارے جانے والے کا ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، تیمور نام ہے اس کا، کماتا بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ تو اسے کس نے کہا تھا کہ مجھے پسند کرے؟ عیشا، مجھے اور تمہارے بابا کو کوئی اعتراض نہیں اس رشتے سے، لیکن مجھے ہے، مجھے نہیں کرنی شادی، ویسے بھی ابھی میں صرف 18 کی ہوں۔ میری پوری بات سن لو گی؟ تو اب اسے گھورتے بولی۔ جی کہیے۔ سب سے اہم بات کہ اس لڑکی کے تمہارے فیشن ڈیزائن بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عیشا ان کی بات سنتے حیران ہوئی۔ لیکن ماما، اسے کیسے پتا کہ مجھے فیشن ڈیزائننگ بننا ہے؟ میں نے ہی کہا تھا کہ تمہیں اس سب کا شوق ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم ڈیزائنر بننا چاہو تو بن سکتی ہو۔ مطلب کہ میں اگر اس رشتے کے لیے ہاں کروں تو آپ لوگ مجھے فیشن پڑھنے دیں گے؟ ہاں، تمہارے بابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ رشتہ پکا کر دیں، لیکن شادی 6-7 سال بعد ہوگی۔ تیمور کو منگنی کے بجائے نکاح کرنا ہے۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں ابھی شادی کر لوں؟ مجھے نہیں کرنی، انکار کر دے۔ رخصتی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی، ابھی صرف نکاح ہی ہوگا، کیونکہ تیمور بھی اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہا ہے، اس لیے جانے سے پہلے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، پہ 2 سال بعد آ کر رخصتی، مجھے نہیں کرنا یہ رشتہ۔ 2 سال بعد نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ 5-6 سال لگ جائیں گے اسے وہیں، پھر رخصتی ہوگی۔ رشتہ تمہارے فائدے کا ہے، باقی تمہاری مرضی۔ اگر میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں تو میں فیشن پڑھ سکتی ہوں، اور اگر انکار کروں تو کچھ سال بعد پھر مجھے ہاں کرنی ہی پڑے گی، لیکن تب میں فیشن نہیں پڑھ سکوں گی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بڑبڑائی۔ اونچا بولو، نسرین بیگم اسے دیکھتے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ہاں کرتے اور ساتھ وارن ہی بھی کر دیجیے گا کہ 6-7 سال تک رخصتی کا سوچیے بھی نہ۔ وہ بندہ تیمور خان زیادہ نام ہے اس کا۔ جو بھی ہو مجھے کیا؟ وہ بڑبڑائی۔ تو پھر میں ہاں کر دوں؟ نسرین بیگم بولی۔ کر دے، لیکن اگر اس نے میرے خوابوں کے بیچ ٹانگ اڑائی تو وہی رشتہ ختم کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے اڑ گئی۔ عیشا اب بہترین کالج دیکھنے لگی تھی جہاں سے وہ فیشن ڈیزائننگ پر تھی۔ اگلے دن وہ پھر اکیلی آ رہی تھی، آج مہمان آ گئے تھے اس لیے وہ اکیلی ہی آ رہی تھی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی کالج؟ گلابو کہیں سے نکلتے اس کے ساتھ چلتے بولا۔ بابا کے ساتھ دن گزارا تھا اس لیے۔ اچھا، سنو، میرا شاید یہ آخری دن تھا اس گلی میں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ میرے فیشن پڑھنے کے لیے مان گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ میرے لیے ایک لڑکی کا رشتہ ہے، اسے میرے فیشن پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماما نے کہا تھا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو میں فیشن پڑھ سکتی ہوں، تو میں نے ہاں کر دی۔ آج صبح بابا کہہ رہے تھے کہ میں اپنی مرضی سے کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لے سکتی ہوں۔ مطلب کہ تم نے فیشن ڈیزائنر بننے کے لیے رشتے کے لیے ہاں کر دی؟ تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ نہیں، جانتی تو نہیں ہوں، بس اتنا جانتی ہوں کہ اس کا نام تیمور خان زادہ ہے اور وہ میرا دور کا کزن لگتا ہے، لیکن پھر بھی ہاں کر دی۔ اس کی بات سنتے عشا رک۔ دیکھو، مجھے شادی تو کرنی ہی ہے کسی نہ کسی سے۔ اگر آج انکار کر دی تو میرے ہاتھ سے فیشن ڈیزائنر بننے کا چانس نکل جاتا، اس لیے ہاں کر دی۔ اور اگر وہ لڑکا اچھا نہ ہوا تو، یا پھر شادی کے بعد اس نے تمہیں کام کرنے سے روکا تو کچھ نہیں ہوگا، بس اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی، پھر کہوں گی کہ اب گھر چلانے کے لیے کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کندھے اچکاتے بولی اور دوبارہ چلنے لگی۔ اور اگر ٹانگیں توڑنے کے بعد بھی وہ کہے کہ میں گھر چلا لوں گا، تم گھر بیٹھو، تو پھر افسوس کے ساتھ مجھے اس کے ہاتھ بھی توڑنے پڑیں گے۔ اللہ ہی رحم کرے تمہارے ہونے والے شوہر پر۔ عیشا ہنس پڑی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ ایک دفعہ دیکھ لے کہ دلہا ہے کون، مگر اس وقت اس کے فون کی میسج ٹون بجی، جسے کالج کی طرف سے میل آئی تھی۔ اس کا فائن آرٹس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ صبح سے اس نے کالج سٹارٹ کرنا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا کیونکہ کورس سٹارٹ ہوئے 3 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔
اب وہ جولری اتارنے لگی تھی. ابھی وہ وائٹ میکسی جس کے دامن اور گلے پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا پہن رکھی تھی. اس کے ساتھ ہلکی جولری تھی. وقت تیزی سے گزرنے لگا. انٹر کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ڈرائنگ کلاسز سکلز بھی سیکھ چکی تھی. ڈرائنگ اس کی پہلے بھی اچھی تھی لیکن اب وہ اس میں مہارت حاصل کر چکی تھی. ان گزرے 2 سالوں میں اس کا کبھی تیمور سے رابطہ نہ ہوا تھا. آج اس کا انٹر کا رزلٹ آنا تھا. جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا. چلو اب دیکھو رزلٹ آ گیا ہوگا. نسرین بیگم بولی. جلیل القدر صاحب واپس پیج چلے گئے تھے. دیکھتی ہوں تھوڑی دیر تک. ابھی ویب سائٹ پر کافی ٹریفک ہوگا. وہ صوفے پر بیٹھتے بولی. کیا مطلب؟ نسرین بیگم ناسمجھی سے دیکھتے بولی. ویب سائٹ پر ٹریفک زیادہ ہو تو ویب سائٹ صحیح سے نہیں چلتی. اسی وقت اس کے فون کے میسج ٹون بجے. اس نے میسج دیکھا. مبارک ہو مسز، اب 99 نمبر کے ساتھ پاس ہو گئی ہے. ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو. فیشن ڈیزائنر بننے کے لیے 4 سال کی ڈگری کیجیے گا. اس کے ساتھ مختلف کورسز بھی تاکہ آپ کا خواب پورا ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا. پڑھائی کا زیادہ برڈن لے کر بیمار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پڑھائی بعد میں، خیال پہلے. اللہ حافظ. اللہ میری مسز کو کامیاب کرے. آمین. آپ کا شوہر تیمور خان زادہ. عیشا میسج پڑھتے حیران ہوئی. پھر جلدی سے اپنا رزلٹ چیک کیا. فون نمبر دیکھتے حیران ہوئی. اسے کیسے پتا چلا میرے رزلٹ کا؟ وہ دل نے بولی. کیا ہوا؟ کتنے نمبر آئے؟ نسرین بیگم بولی. پاس ہو گئی امی. 996 نمبر آئے ہیں میرے. مسکراتے بولی. نسرین بیگم نے اسے مسکراتے گلے لگایا. اسی طرح وقت گزرتا گیا. وہ فیشن کے آخری سال میں تھی. ان کا ٹرپ پلان ہو رہا تھا کسی دوسرے ملک جانے کا. کلاس کا ارادہ تھا کسی یورپین ملک جانے کا لیکن پروفیسرز نہیں مان رہے تھے. اس لیے ان کا ٹرپ ایشین ملک ہی جانے والا تھا. لیکن ابھی تک طے نہیں ہوا تھا. عیشا کلاس میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی. پروفیسر صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے. آج انہوں نے کنفرم بتانا تھا کہ ٹرپ کس ملک جانے والا تھا. اسی وقت پروفیسر صاحب بھی کلاس میں آ گئے. جی کلاس، ہم جگہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. آپ گیس کریں کہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے. کسی نے کوریا کہا، کسی نے چائنا، کسی نے انڈونیشیا تو کسی نے کچھ کہا. ہم لوگ ایران جا رہے ہیں ٹرپ پر. ایران کے دارالحکومت تہران جائیں گے ہماری ٹرپ. ایران؟ پوری کلاس ایک ساتھ بولی تھی. کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ ٹرپ ایران جائے گی. جی ایران. کل تک کنفرم بتا دیں کہ کون کون جانے والا ہے. جی اور آپ لسٹ تیار کر لیں. عیشا بھی مایوس ہوئی تھی. اسے امید تھی کہ ٹرپ کوریا یا چائنا جائے گی لیکن ایران کا اسے اندازہ نہیں تھا. ہم ایران میں کیسا فیشن سیکھ سکیں گے؟ وہ بڑبڑائی. وہ فون پر ایرانی فیشن سرچ کر رہی تھی. عیشا اپنے کمرے میں کھڑی سامان پیک کر رہی تھی. 15 دن کا ٹرپ تھا. وہ ابھی تک حیران تھی کہ اس کے ماں باپ نے اجازت کیسے دے دی تھی. اس نے صرف ایک دفعہ ہی بات کی تھی اور وہ مان گئے تھے. 15 دن ایران کے شہر تہران رہنے کے بعد انہوں نے واپس آنا تھا. پھر کچھ دنوں آخری سیمسٹر کے پیپرز ہونے تھے. وہ اپنے خواب کے بہت قریب تھی. اپنا خیال رکھیے گا. وہ نسرین بیگم سے ملتے بولی. تم اپنا خیال رکھنا. اتنی دور جا رہی نہ جانے کیسے رہو گی. ڈونٹ وری ماما، میں ٹھیک رہوں گی. ایران زیادہ دور نہیں، قریب ہی ہے. جیسے اسلام آباد سے کراچی ہے ویسے ہی. وہ آخری بات مزاحیہ انداز سے بولی. نسرین بیگم ہلکا سا مسکرائی. ان کا دل راضی نہیں تھا لیکن تیمور کے اصرار پر وہ راضی ہوئی تھی. جس دن عیشا نے ان سے بات کی تھی اس سے ایک دن پہلے ہی تیمور انہیں راضی کر چکا تھا. پھر انہیں یہ بھی تسلی کہ تیمور بھی وہی ہوگا. وہ یقیناً عیشا کا خیال رکھے گا. انہیں پوری امید تھی. سب اسٹوڈنٹس اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے. کچھ ہی دیر بعد ان کا جہاز ایران کے لیے پروان کر چکا تھا. کچھ گھنٹوں کی مسافرت کے بعد اب وہ سب تہران ایئرپورٹ میں موجود تھے. وہ پہلی دفعہ اپنے شہر سے باہر نکلی تھی، وہ بھی دوسرے ملک. یہ ملک انجان، یہاں کے لوگ بھی انجان اور سامان بھی انجان. بس 15 دن کی بات ہے عیشا. تو بڑبڑائی. اس کا ابھی سے دل چاہنے لگا تھا کہ وہ پاکستان چلی جائے. انہیں پہنچتے تقریباً رات کے 9 بج چکے تھے. وہ اب سب ہوٹل جانے والے تھے. مجھے واش روم جانا ہے. عیشا اپنی ٹیچر کے قریب آتی بولی. ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. جس سے واش روم جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائے. کچھ اسٹوڈنٹس مزید بھی ان کے ساتھ آ گئے. وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھے. ان کی ٹیچر باہر ہی کھڑی تھی. ایکسکیوز می. پیچھے سے ایک آواز ابھری. یس. وہ پلٹتے بولی. کیا آپ عیشا کی ٹیچر ہیں؟ وہ نوجوان بہت حسین تھا، خاص کر اس کی چمکتی نیلی آنکھیں. ٹیچر اسے اردو بولتے دیکھتے حیران ہوئی. جی لیکن آپ؟ میں تیمور خان زادہ، عیشا کا شوہر. آپ عیشا کے گھر والوں سے بات کر لیں. عیشا میرے ساتھ جائے گی. اس سے بولتے فون آگے بڑھایا. عیشا کی ابھی نسرین آنٹی کی کال تھی. وہ بولا. السلام علیکم میم. اوکے اگر آپ کی رضامندی ہے تو پھر وہ جا سکتی ہے. انہوں نے فون واپس تیمور کو لوٹا دیا. ٹھیک ہے مسٹر تیمور، آپ عیشا کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن کل صبح 10 بجے تک انہیں واپس ہوٹل چھوڑا جائے گا. ہماری پوری کلاس ایک ساتھ جائے گی ٹور پر. اوکے میم. ٹیچر بولتے دوسری طرف چلی گئی. کچھ ہی دیر میں عیشا بھی باہر آ گئی.
وہاں بلیک ڈریس ہوڈی میں ملبوس انسان کو دیکھتے وہ چونکی۔ وہ قدرے اندھیرے میں کھڑا تھا، اس لیے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ عیشا اگنور کرتے آگے بڑھی، لیکن چند قدم چل کر ہی اسے رکنا پڑا۔ اس انسان نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ ہو آر یو؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ تیمور نے پستول نکالی اور ہتھوڑی کے نیچے رکھی۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ عیشا اس کی اردو بولنے پر حیران ہوئی۔ کس خوشی میں؟ وہ نڈر انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ جس طرف میں لے کر چلوں اسی طرف تم چلو گی، بغیر کچھ کہے۔ پسٹل سے اس کے ماتھے سے گال تک لکیر کھینچتے بولا۔ عیشا نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا، دوسرا ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ کون ہو تم مسٹر؟ اپنے کام سے کام رکھو اور مجھ سے دور رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تیمور نے اس کا نڈر انداز دیکھتے مسکرایا۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو، وہ بڑبڑایا۔ پھر پسٹل واپس جیب میں رکھتے اس نے کلائی کو جھٹکا دیا۔ عیشا ایک قدم آگے آئی۔ محترمہ بھی آپ مجھے جانتی نہیں ہے۔ جاننے میں دلچسپی نہیں مجھے، وہ دو بول دبدبا بولی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جانیں۔ کس خوشی میں؟ یہ آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ تیمور نے بولتے سے بازو سے اٹھا لیا۔ نیچے اتارو مجھے، وہ احتجاج کرتے بولی۔ تیمور ہلکا سا مسکراتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عیشا نے اس کی گردن میں زور سے ناخن گاڑے۔ جنگلی بلی، اسے نیچے اتارتے بولا۔ عیشا نے اسے زور سے دھکا دیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیمور نے نفی میں سر ہلاتے عیشا کو اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ وہ اس کی کمر پر زور زور سے مکے مار رہی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے آرام سے سیٹ پر ڈالتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی میں لائٹس چل رہی تھی۔ عیشا مسلسل گاڑی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوشش فضول ہے بیبی ڈال۔ بیبی ڈال؟ عیشا بڑبڑائی۔ اسے میں ڈال لگتی ہوں؟ وہ پھر بڑبڑائی۔ ہاں۔ تیمور اس کی بات سنتے بولا۔ عیشا نے اسے بیک ویو مرر سے گھورا۔ تیمور کی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ عیشا بولتے اٹھی اور تھوڑا سا آگے جھکتے تیمور کے بال پکڑ لیے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ہوڈی کیپ گرا دی تھی۔ عیشا بال چھوڑو میرے، وہ مشکل اسٹیئرنگ سنبھالتے بولا۔ ڈال؟ باربی ڈال نہیں، میں اینابیل ڈال ہوں، سمجھے؟ وہ اس کے بال زور سے جھنجھوڑتے بولی۔ کتنا سامنے چم آیا تھا جو تیمور دیکھ نہ سکا۔ عیشا کا سر گاڑی کی چھت سے لگا، وہ بے ہوش ہوتے گاڑی میں گر گئی۔ عیشا! تیمور اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کے بڑبڑایا، پھر جلدی سے گاڑی روکتے وہ باہر نکلا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے عیشا کو سیٹ پر بٹھایا اور اس کے چیک کرنے لگا۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، کچھ ہی دیر میں اسے دوبارہ ہوش آ جانا تھا۔ میری اینابیل، تیمور اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا۔ باقی کا راستہ سکوت سے گزرا۔ ابھی اس کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی کہ عیشا ہوش میں آنے لگی۔ وہ آنکھیں کھولتے حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک محل نما گھر کے کار پورچ میں کھڑی تھی، وہاں کئی دوسری گاڑیاں بھی کھڑی تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ میرا۔ تو پھر مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ اسے گھورتے بولی۔ تو وہاں ہی رہو گی نا جہاں نہ میں رہوں گا۔ کس خوشی میں؟ لگتا ہے تمہیں ڈائلاگ بہت پسند ہے، وہ بولتے گاڑی سے اترا۔ اترو، دروازہ کھولتے بولا۔ عیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اترو میری اینابیل، میں نے منہ توڑ دینا ہے تمہارا، وہ اسے گھورتے بولی۔ تیمور نے نفی میں سر ہلاتے سے دیکھا اور آگے بڑھتے سے کلائی سے پکڑتے باہر نکالا۔ مجھے نہیں جانا، وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے مکہ مارتے بولی۔ تیمور نے اسے پھر اپنے بازو میں اٹھایا اور اندر بڑھا۔ عیشا پھر اس کے بال کھینچنے لگی۔ مجھے گجا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولی۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گی کمینے انسان۔ تیمور اس کی بات سنتے ہنسا۔ گھر کے باہر کئی گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لاتے نیچے اتارتے سے دیکھنے لگا۔ تم ہو کون کمینے انسان؟ وہ اسے مکہ مارتے بولی۔ تیمور نے پلٹتے دروازہ لاک کیا۔ جتنا میں جانتا ہوں تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر کڈنیپ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ مجھے تم میں دلچسپی ہے۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ وہ اسے گھورتے بولی۔ تیمور قہقہا لگاتے ہنسا۔ تقریباً 6 سال بعد وہ اتنا کھل کر مسکرایا تھا۔ عیشا نے اس کے ہنستے چہرے پر مکہ دے مارا۔ تیمور منہ پر ہاتھ رکھتے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم چہرے پر کب سے مارنے لگی؟ مطلب؟ وہ نا سمجھی سے دیکھنے لگی۔ اتنے میں تیمور کے فون پر کال آنے لگی۔ وہ فارسی میں بات کرنے لگا تھا۔ عیشا میں کچھ دیر تک آتا ہوں، پھر تعارف بھی ہو جائے گا۔ اب مجھے کام سے جانا ہے، اور جب تک میں نہ آ جاؤں یہاں سے بھاگنے کا مت سوچنا، کیونکہ باہر ہر طرف گارڈز ہیں۔ وہ بولتے باہر چلا گیا اور دروازہ لاک کر گیا۔ کافی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور تیمور اندر آیا۔ جیسا وہ گیا تھا ویسا ہی وہ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا۔ جتنا ٹائم وہ باہر رہا تھا عیشا نے یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تھک کر وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ فوراً زمین سے اٹھی۔ کوٹ اتارتے وہ صوفے پر بیٹھا۔ شوز اتارنے کے بعد وہ عیشا کے دیکھنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ اب بتاؤ کون ہو تم؟ عیشا بولی۔ تیمور کچھ کہے بغیر اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ عیشا کو اس کا دیکھنا عجیب لگا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ عیشا اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ اس سے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ انجان ملک، انجان شہر، انجان شخص کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھی۔
दीवार के साथ लगते इसने हाथ तैमूर के सीने पर रखते से मजीद करीब करने से रोकना चाहा, लेकिन तैमूर उसके हाथ दीवार के साथ लगाते इस पर झुका। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी दरिंदे कहीं के। जब तैमूर की आंख खुली वो सब ठाड़ते बैठा था। रात हुए वाक़े को सोचते हुए फिक्रमंदी हुआ। इसने सर उठाए बेड की दूसरी तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो जल्दी से बेड से उतरा, नजरें सामने उठते हुए पुरसुकून हुआ। सामने ही ईशा इसकी शर्ट पहनी खड़ी थी। ईशा तैमूर के कंधों से भी नीचे तक आती थी, इसलिए वो शर्ट तकरीबन घुटनों तक आ रही थी। इसके करीब जाने ही ईशा इसे एक हाथ से मारते बोली थी, लेकिन इस मार को इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फॉर श्योर बेबी डॉल, क्योंकि रात की तरह अब रोज दस्तयाब रहूंगा तुम्हें। वो इसे तंग करते बोला। इसकी बात ईशा को सदमे से पागल किया। मैं इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर हराम मौत मर जाऊंगी। वो हलक की पहले चिल्लाती, तैमूर खानजादा की जान लबों पर। तुम्हारा दिमाग खराब है, नीचे फेंको इसे। तैमूर इसके हाथ में शीशे का टुकड़ा देखते बोला। तैमूर ने अपने कमरे में नजर धुलाई थी। हर चीज बिखरी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटा हुआ था, इसी शीशे का टुकड़ा अब इसके हाथ में था। ईशा ने इसे देखते शीशा अपनी कलाई पर रखा। अरे यार, मैं तैमूर हूँ, तुम्हारा शौहर। रात को बताया तो था तुम्हें, तुम अनहवास होते बोला। तैमूर? ईशा हैरान हुई। हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी जानते हैं कि अभी तुम मेरे पास हो। मैं कैसे यकीन करूं? तुम अपनी अम्मी से पूछ लो यार। इसी वक्त तैमूर के फोन पर कॉल आने लगी। तैमूर ने पलटते कॉल पिक की। वालेकुम अस्सलाम आंटी। जी, दरअसल ईशा की तबीयत खराब हुई थी रात को, इसलिए वो आज होटल नहीं जा सकेगी। डोंट वरी आंटी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। फोन रखते पलटा और चलते ईशा की तरफ बढ़ा। 2 कदम चलती इसके पैर में दर्द की शदीद लहर उठी। इसने हैरत से अपने पाँव की तरफ देखा। इसके पाँव में शीशा चुभ गया था। तैमूर ने नजर उठाई ईशा को देखा, जो इसे ही घूर रही थी। इसे अच्छी तरह याद था कि यहाँ शीशा नहीं था। इसका मतलब था कि शीशा ईशा ने फेंकते थे। तुम बेशक तैमूर हो, लेकिन तुम्हें किसने इतना हक नहीं दिया कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करो? कहा था ना कि मैं अपना एनाबेल हूँ। मैं इसे घूरते बोली। तैमूर बेसाख्ता हंसा, फिर बेड पर बैठते अपने पाँव से शीशा निकालते, साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते अपनी पट्टी करने लगा। इसके हाथों में महारत थी। ईशा हैरान थी कि इसने इसे कुछ कहा क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं नशे में था। वो बॉक्स रखते बोला। तुम नशा भी करते हो? नहीं, कल रात मेरे एक दुश्मन ने मुझे मारने के लिए मुझे नशा दिया था। नशे से कौन मरता है? वो अशरफी से इसे देखते बोली। जब आप नशे में होते हो तो खुद पर से इख्तियार खो देते हो, फिर कोई भी आपको बासानी मार सकता है। ईशा हैरान हुई। तुम क्या करते हो? इसका सवाल सुनते तैमूर अपनी जगह से उठा। अपने पाँव बचाते हुए ईशा के सामने खड़ा हुआ। मैं एक एजेंट हूँ, यहाँ स्मगलर के तौर पर रह रहा हूँ। वो इसके कान में सरगोशी करते बोला, और इसके अलावा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो इसकी आंखों में देखते मुस्कुराए बोला। ईशा ने मुंह बनाया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो बोलते बेड पर बैठी। झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। वो उसके बराबर बैठा। मेरा एक सवाल है, तुम कैसे जानते थे कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है? क्योंकि तुम्हारे मैथ के टेस्ट हमेशा गलत होते थे। वो मुस्कुराते बोला। सर मुनीर? वो बेख्तियार बोला। तैमूर मुस्कुराई। हाँ, तुम्हारा और सर मुनीर की आंखें सेम है। क्या तुम दोनों भाई हो? तैमूर हंसा। लेकिन फिर भी मैंने कभी सर मुनीर को नहीं बताया कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। किसी को तो बताया था ना। वो बेड पर अपने दोनों हाथ टिकाते से देखते बोला। गुलाबो? ईशा कुछ देर सोचने के बाद बोली। तैमूर मुस्कुराया। समझदार हो। वो इसका सर थपथपाते बोला। ईशा गंग नजरों से देख रही थी। अब इसकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई थी। फिर भी जो कुछ तुमने रात को किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसकी बात सुनते तैमूर ने गहरा सांस लिया, फिर अपना सर ईशा की गोद में रखते लेट गया। ईशा आंखें फैलाई से देखने लगी। ड्रग्स की हैवी डोज थी यार, लेकिन फिर भी ये कोई बहाना नहीं है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी तो मुझे माफ कर दो। वो इसका हाथ पकड़ते लबों से लगाते बोले। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। कुछ देर बाद ईशा बोली। तैमूर बस मुस्कुराए। इसकी नजरें मुसलसल इस पर थी, इसलिए वो कंफ्यूज होने लगी थी। तंग आते से तैमूर की आंखों पर हाथ रख दिया। तैमूर बेसाख्ता हंसा। ईशा हल्का सा मुस्कुराई। मैं वो सब करूंगा जिससे तुम मुझे माफ कर दो। वो अपनी आंखों पर से इसका हाथ हटाते से देखते बोला, फिर इसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखते आंखें मूंद गया। ईशा ने दूसरे हाथ से मुक्के का इशारा किया। मारना चाहती हो तो मार सकती हो। वो बंद आंखों से ही बोला था। ईशा ने इसे घूरा। मैं इतनी आसानी से राजी नहीं होने वाली। मुश्किल से ही सही, लेकिन राजी हो जाना बस। वो आंखें खोलते से देखते बोला। ईशा दूसरी तरफ देखने लगी। इन आंखों में देखना मुश्किल था। ये तुम पर है कि तुम मुझे राजी कर पाते हो या नहीं। मैं कर लूंगा। वो उसका चेहरा अपनी तरफ करता बोला। ईशा हल्का सा मुस्कुराई। तैमूर दोबारा से इसे देखते आंखें मूंद गया।